خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں آج کے دن کے لیے جو خدا باپ نے ہماری زندگیوں کے اندر بخشا۔ میرے عزیزوں، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خداوند کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا۔ اس بات کو یاد رکھیں، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ مقدس پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہیں اور اس کے چھٹے باب کی 10ویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ اس زمین پر رہتے ہوئے ہماری روحانی طور پر ایک جنگ ہے، اور وہ جنگ جو ہے وہ دشمن ابلیس کے ساتھ ہے۔ باغ عدن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں ایک جنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جس کے اندر دشمن ابلیس نے آدم اور حوا کو شکست دے دی، اور جب وہ ان کے پاس آیا اور اس نے انہیں آ کر بہکایا، حوا کو جب اس نے بہکایا تو وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے، اس کی باتوں میں آ گئے، اور اس کی باتوں میں آنے کے بعد انہوں نے خدا کی نافرمانی کر دی، اور جس کے وسیلہ سے وہ خدا کی حضوری سے باہر نکل کے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے بعد جب ہم نئے عہد نامہ کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ایک جنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ جنگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جب ابلیس کی ہوئی تو وہاں پر ابلیس خداوند یسوع مسیح پر غالب نہ آ سکا، وہ اس کو اپنی باتوں میں نہ لا سکا، بلکہ اس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ تو اس پتھر کو کہہ کے روٹی بن جا، تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، تو مجھے سجدہ کر دے۔ تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے خدا کے کلام کے وسیلہ سے ابلیس کا مقابلہ کیا، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اس کا مقابلہ کیا تو پھر وہاں پر لکھا ہے کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ خدا کا بندہ مقدس یعقوب رسول بھی اپنے خط کے اندر اس بات کو لکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک جنگ باغ عدن میں ہوئی جس کے اندر انسان کو ابلیس سے شکست ہوئی، لیکن ایک جنگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی جس کے اندر دشمن ابلیس کو خداوند یسوع مسیح نے شکست دی، اس کے سر کو کچلا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس نے اب اس زمین پر رہتے ہوئے ہماری جو جنگ ہے وہ ابلیس کے ساتھ ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے دشمن ابلیس کے سر کو کچلا ہے، اسی طرح وہ ہمارے وسیلہ سے بھی اس کے سر کو وہ کچلوائے گا۔ وہ دشمن ابلیس کو جو ہے وہ ہم سے بے شکست دلوانا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بن کے اس میں قائم رہ کر ہم دشمن ابلیس پر غالب آئیں، اس کو شکست دیں، اور اس روحانی جنگ کے اندر ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی طرح ہم فتح یاب ہو کر خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت و جلال دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس روحانی جنگ کے اندر مضبوط کیسے بن سکتے ہیں، یا اس روحانی جنگ کے اندر ہم قائم کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول افسیوں کی کلیسیا کے چھٹے باب کے اندر ہی اس کی 14ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر وہ روحانی ہتھیاروں کا ذکر کرتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس روحانی جنگ کے اندر ہمیں دنیاوی جو ہتھیار ہیں ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس روحانی جنگ کے اندر ہمیں روحانی ہتھیاروں کو لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اس جنگ کے اندر جو سب سے پہلا ہتھیار ہے وہ ہے سچائی۔ ہماری زندگی کے اندر سچائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج اس زمین پر رہتے ہوئے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو جھوٹ میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں سچائی کم اور جھوٹ
زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بات کو یاد رکھیں، خدا سچا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں وہ بھی اپنی زندگیوں کے اندر سچائی رکھیں اور سچائی کے اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ دشمن ابلیس کا مقابلہ کریں۔ تو سب سے پہلے سچائی کا ہماری زندگی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہتھیار ہے وہ ہے راست بازی۔ راست بازی کا ہتھیار بھی ہماری زندگی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ آج اس زمین پر رہتے ہوئے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گناہ میں، حرام کاری میں، زناکاری میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دے کر، اپنے خون کو بہا کر، اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں راست باز بنایا ہے، تاکہ ہم اس کے خون سے پاک ہو کر اس کے وسیلہ سے اس زمین پر راست بازی کی زندگی بسر کریں۔ تو دوسرا ہتھیار راست بازی کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر ہم تک ایک خوشخبری پہنچی جس کو ہم نے سنا اور ہم اس پر ایمان لا کر ہم نے نجات پائی کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان صلیب پر دی، وہ موا دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ سچائی، یہ خوشخبری ہم تک پہنچی اور ہم اس پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملی۔ اب اس خوشخبری کو ہم نے دوسرے لوگوں تک بھی لے کر جانا ہے۔ اس ہتھیار کا بھی ہماری زندگی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو خوشخبری بتائیں، ان کو بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے گناہوں کے لیے اپنی جان صلیب پر دی ہے، تاکہ وہ اس پر ایمان لا کر نجات پائیں اور اس میں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ اس کے بعد ایمان کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آج اس زمین پر رہتے ہوئے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس بات کو یاد رکھیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ تو ایمان کے ہتھیار کا بھی ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد نجات اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں نجات بخش دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ جب اس کا کلام ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر اس کے کلام کے وسیلہ سے ہم اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنتے جائیں گے اور دشمن ابلیس کا مقابلہ بھی کر سکیں گے اور اس پر غالب آئیں گے، اس کو شکست دے کر خداوند کی قدرت کے زور میں مضبوط بھی بنیں گے اور اس میں قائم بھی رہ سکیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ God bless you all and God bless your families.